فیصل چودھری صاحب جو ہے سپریم کورٹ کے وکیل، ان کو ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں. سر جی ہمیں بھی ذرا سمجھا دیں یہ کتنا یونیک واقعہ ہے، یہ کتنا ایک انپریسیڈنٹڈ آپ کہہ لیں قانونی سطح کے اوپر یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے، یہ جو موو ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ ہاں صاحب، ایسی اپلیکیشنز جو ہیں وہ عموماً وہ وکلا فائل کرتے ہیں جن کا کوئی علمی یا تجربہ زیادہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ کیس کی بجائے شاید گیمکس یا میڈیا پہ آنے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ جو پورنوگرافک ٹیسٹ کا مطالبہ ہے ملزم کی طرف سے، اور خاص کر اس ملزم کی طرف سے جس نے ایڈمٹ بھی کیا ہو، اور یہ آئی تھنک آفٹر تھاٹس ہے، اور یہ تو کوئی بھی عدالت اس کو جو ہے وہ اٹھا کے باہر ہی پھینکے گی. میرا نہیں خیال کہ اس درخواست کو سنجیدہ کوئی عدالت لے سکتی ہے. وہ یہ پولیگرافک جو ٹیسٹ ہے عمران خان کا مانگ رہا ہے، وہ کیا رہا ہے؟ اس سے جو ہمیں سمجھ آئی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے پھانسی لگا دیں، میں ہی اکیلا ہوں، کوئی اور نہیں ہے. وہ بنیادی طور پہ تو اس کی جو کانٹینٹس ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں نہ، ان کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ منہ سر پیر بھی نہیں ہے کیوں وہ یہ بات کر رہے ہیں. ملزمان جو ہیں وہ ملزم کا پولیگرافک ٹیسٹ ہوتا ہے جس پہ الزام لگا ہو. عمران خان صاحب تو کیونکہ خود جو ہے اس میں زخمی بھی ہیں، اور 2 کے FIR ان کی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو FIR ان کی ہے وہ درج کی جائے. پاکستان میں ایک نیا رواج بھی چل نکلا ہے، چاہے وہ ارشد شریف صاحب کا ہو یا عمران خان صاحب کا کیس ہو یا کوئی اور ہو، کہ سرکار کی مدعیت میں جو ہے پولیس والوں کی مدعیت میں FIR درج کی جائے، اور پھر اپنی مرضی کی تفتیش کرا کے ملزموں کو جو ہے وہ ان کو بچا لیا جائے. یہ حق ہوتا ہے ہر مضروب کا، ہر درخواست دہندہ کا، کہ وہ اپنے ملزمان نامزد کرے، اور پھر یہ اس کی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ ان پہ الزام ثابت کرے. چودھری غلام حسین صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی فیصل صاحب، 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جن پولیس والوں پر تھا کہ انہوں نے ناجائز وہاں ویڈیو بنا کے اس کو اپلوڈ کرنا دیا اور چلا دیا، اور جب کوئی تفتیش ہوئی نہیں تھی ایسے ہی ایک بیان چلوایا گیا. وہ ابھی تک اپنے عہدوں پر ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے کوئی کارروائی نہیں کی. نمبر 2، یہ مطلب ہے معاف کرنا ایک جونیئر وکیل کو، اور وہ بھی پاکستان کے سب سے طاقتور مقبول ترین لیڈر عمران خان کے اوپر حملے میں جو ملوث ملزم ہے، اس کی وکالت کر رہا ہے، اور وہ سارے ملک کے چینلوں پر اس کو چڑھوایا گیا، اور وہ اس کو ایک بنا کے عمران خان کے پیچھے ان کو یعنی ڈال دیا گیا، اور ان کی کردار کشی کرنے کے لیے پولی گرافک ٹیسٹ کیا جائے. یعنی خدا نہ خواستہ خان صاحب جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. ایک دوسرا، میں فیصل چودھری، وی آر ویری فانڈ آف یو. آپ پوائنٹ آف لا پر بات کرتے ہیں اور ڈٹ کے کرتے ہیں، خواہ کوئی کسی کو پسند آئے یا نہ آئے. اور آپ نے نوجوانی میں بھی اپنی جگہ، جیسے ہمارے خاور گمن ہیں جو صحیح سمجھتے کرتے ہیں، مجھے پسند آئے یا نہ آئے، لیکن آج مجھے پسند ہے کیونکہ انہوں نے میری کافی تعریفیں کی ہیں. بہت شکریہ سر. اینی وے، میں بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو فالو کیا ہے عمران خان پر حملے سے لے کے آج تک کے حالات و واقعات، خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندگان ہوں اور کئی دوسرے ان کے آگے چمچگان ہوں، ان کو تو یہ صدمہ نہیں رات دن نیند آنے دیتا کہ عمران خان ان کے اس منصوبے کے ذریعے قتل کیوں نہیں ہوا، کیوں ابھی تک عمران خان اس دنیا میں موجود ہے. ہم نے تو ان کا کام تمام کر دیا تھا. میں ریکارڈ پر کہنا چاہتا ہوں، بعد میں مجھے نہیں پتا کسی وقت یہ بات ڈسکس ہو یا نہ ہو کہ یہ لوگ ابھی بھی عمران خان کے پیچھے ہیں، یہ ان کی کردار کشی کرا رہے ہیں، یہ ان کو دین دشمن ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے اوپر گھنونے الزامات لگا رہے ہیں، ان کو کبھی کچھ کر رہے ہیں، اور یہ آج بھی ان کو قتل کرانے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے. کوئی ان کے اندر کوئی شرم حیا، کوئی مطلب ہے کہ بھئی بڑا غلط ہو گیا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا تکے بوٹیاں اڑا دیں گے پاکستان کے لوگ. ان کو ابھی تک یہ خیال ہے کہ ہم وی ول گیٹ اوے ود، کہ پاپولر لیڈر کو ہم راستے سے فزیکلی ہٹا دیں گے
اور ہم موجہ کریں گے. یہ نہیں ہونا. پاکستان میں اس طرح کی کوئی نہ کوئی جنگل کا قانون ہے اور نہ لاوارث ہے. چوہدری غلام حسین صاحب، ہم جو ہے چوہدری فیصل صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ نے بات کی جنگل کا قانون نہیں ہے، لیکن آج الیکشن کمیشن کی طرف سے یار اس کا مجھے جواب لے دینے. اچھا تو پھر یہ ان کی حکومت پنجاب کیا کر رہی ہے بھائی؟ وہ ابھی تک پولیس والے ادھر ہی دندلاتے پھر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے. تو آپ پھر چھوڑیں، حکومت چھوڑیں. وہ جو یعنی ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کسی کی گاڑی پر جوتا پڑا ہے کہ نہیں پڑا. دیٹ از ناٹ اے گڈ موو ان اینی کیس. جی چوہدری صاحب، حکومت کو چاہیے کہ وہ جو پولیس والے ملوث ہیں ان کو سسپینڈ کرنا چاہیے اور تو شامل تفتیش کرنا چاہیے. اس میں کسی کا لحاظ کرنے والی بات تو نہیں ہے. جتنا بڑا واقعہ ہوا ہے عمران خان صاحب کے اوپر، ان کو بالکل ایلیمنیٹ کرنے کے لیے مکمل طور پہ کیا گیا اور اللہ کی طرف سے ان کی بچت ہوئی ہے. ورنہ تو ان کو جو ہے وہ کسی نے کسر تو چھوڑی نہیں. اب فائر سے گولی سے زیادہ تو کوئی زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ان کو، تو اس کو بالکل سیریسلی لینا چاہیے. اچھا صاحب، دوسرا سوال جو میں کر رہا تھا وہ تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے آج جو اریسٹ وارنٹ ایشو ہوئے ہیں، ظاہر ٹاپ پارٹی لیڈرشپ کے جو ہے پی ٹی آئی، فواد صاحب، اسد عمر صاحب، عمران خان صاحب، یہ ہو کیا رہا ہے ویسے؟ یہ کون سا قانون ہے، کون سا آئین ہے؟ ہمیں بھی بتا دیں، تھوڑا سمجھا دیں ناظرین کو بھی. یہ بڑا مذاقہ خیز آج انہوں نے حرکت کی ہے. یہ 3 تاریخ کو خاور صاحب یہ الیکشن کمیشن نے جو عمران خان صاحب اور فواد صاحب اور اسد عمر صاحب کے پاس بیانات اور نوٹس لے کے تو توہین کمیشن کا نوٹس کیا، وہ ہم نے چیلنج کر دیا. اس میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ اسٹے کر دیا کہ کوئی اور سے میئر یا آپ کسی ان کے خلاف فائنل آرڈر نہیں پاس کر سکتے. ہم نے اس میں یہ کہا کہ ان کے الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے پولیس ہے یا ریونیو اتھارٹی ہے، الیکشن کرانے کے لیے ایک باڈی ہے، یہ عدالت نہیں ہے. لہذا یہ تو انہیں عدالت کی پاورز نہیں رکھتے. تو اس پہ نوٹس ایشو ہوا. پھر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں گئی. سپریم کورٹ نے وہ اسٹے آرڈر خارج نہیں کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ جو لیگل آبجیکشن ہیں ان پہ جو ہے وہ پہلے فیصلہ دیں کوئی بھی آرڈر پاس کرنے سے پہلے. 3 جنوری کو یہ کیس لگا ہوا تھا. جو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو تمام عدالتوں نے ایگزمپشن دی ہے. آج بھی دہشت گردی کی عدالت نے ان کو ایگزمپشن دی ہے، لیکن ادھر ایگزمپشن نہیں ملی. جی ہاں. تو 3 کو یہ کیس 17 تک ایڈجرن کر دیا گیا. اپلیکیشنز فائل کی گئیں. ان اپلیکیشنز پہ جو ہے آج ظاہر ہے اس سے میلا فیڈی ہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ وہ اس کو رکھ کے بیٹھ گئے اور آج اس کے اوپر جو کہ 17 تاریخ کو کیس ایڈجرن کیا تھا آج وارنٹس نکالے. وارنٹس ہو خیر وہ کوئی اتنا معاملہ نہیں ہے، وہ تو وہ سیٹسفائڈ ہو جائیں گے. لیکن اس سے عدالت جو الیکشن کمیشن ہے اور وہ جو لکھ رہے ہیں درانی جو ممبر ہیں سندھ سے نثار درانی صاحب، وہ تو قانونی طور پہ اس پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ جو توہین کا الزام ہے وہ ان میں ان کا بھی ذکر ہے. تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جو یہ اس قسم کی کنٹیمپٹ ہوتی ہے اس میں وہ دوسروں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، خود اپنے کیس بن کے بیٹھتا. اور انور منصور خان صاحب نے اور ہم نے اس پہ اعتراض کیا ہوا ہے کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے اور سپریم کورٹ نے کہا آپ اس کا پہلے فیصلہ کریں. یہ جو اریسٹ وارنٹ انہوں نے ایشو کیے ہیں اس کے تھوڑی توجیہ بتائیے گا. آئین قانون کیا کہتا ہے؟ کیا اس سے پہلے کوئی ایسی مثال ہے کہ کسی الیکشن کمیشنر نے اس طرح کے آرڈرز پاس کیے ہوں؟ الیکشن کمیشن یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے انہوں نے تو قانون کا یا آئین کا یا کوئی پراپرٹی کا انہوں نے تو کوئی خیال ہی نہیں رکھا نا. انہوں نے تو ایسے کام کیے. پہلی دفعہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ حکومت کے کہنے پہ الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیے گئے؟ کبھی آپ نے ایسا سنا؟ کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ جو ہے الیکشن کمیشن کے بیان آئے ہیں پولیٹیکل جماعتوں کے مقابلے میں؟ کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک جماعت کو ٹارگٹ کرے اور باقیوں کا جو ہے وہ فنڈنگ کے کیسز نہ سنے؟ کبھی آپ نے پہلے دیکھا ہے کہ ایک جو ہے سیاسی شخصیت کو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر کو ٹارگٹ کیا گیا ہو اور ان کے اوپر مضحکہ خیز قسم کے جو ہیں وہ فیصلے پاس کیے گئے؟ تو آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی پہلی دفعہ سنی ہے. لیکن یہ جو اریسٹ وارنٹ ہے میں چلیں باقی تو ہم جو ہے کہ یہ تو بہت ہی ایک ان یوزل ایک انپریسیڈنٹڈ ایک واقعہ لگ رہا ہے. نہیں دیکھیں وہ مثلا آپ مجھے بتائیں نا کہ جب عدالتیں ایگزیمپشن دے رہی ہیں تو ایک اتھارٹی ایگزیکٹو انتظامی جو اتھارٹی ہے
وہ اپنا گرج سیٹسفائی یہ درانی صاحب وہی ہے نا جو جن کے خلاف میرے خیال میں پی ٹی آئی گئی ہوئی ہے, کوئی ریفرنس بھی انہوں نے فائل کیا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل. جی بالکل, یہ جب اپوائنٹ ہوئے تھے تو ان پہ جو فیصل واڈا نے کیا ہوا ہے. مزے کی بات یہ ہے, فیصل واڈا نے یہ کیا ہوا ہے کہ یہ اس وقت سندھ لا کالج کے پرنسپل تھے اور انہوں نے مطلب اس کو لے لیا اور سپریم جوڈیشل کونسل اس پہ مطلب مجھے کوئی کہنے میں نہیں کہ وہ ابھی سوئے پڑے ہیں. بھائی ایک آدمی 2 سرکاری ملازم ہوتے ہوئے الیکشن کمیشن کا ممبر کیسے لگ سکتا ہے؟ اچھا, اور پھر یہ تنخواہ وصول کرتے رہے. بالکل وہ اس ریفرنس کا ہمیں علم ہے. تو چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ فرض کریں ہم ایک سپوز سیناریو پہ بات کر رہے ہیں, اریسٹ وارنٹ ایشو ہو گئے, گرفتاری ہو جاتی ہے, تو گرفتاری کون سا لائک پولیس کرے گی, فیڈرل کی پولیس کرے گی؟ وہ سر نہیں اویلیبل وارنٹ ہے, گرفتاری کیا ہونی ہے. وہ تو انہوں نے پہلے جیسے وہ خان صاحب کو کہا جی ڈی سیٹ کر کے اگلے دن صبح انہوں نے پھر الیکشن لڑا اور وہی نوٹیفکیشن نکالے. گرفتاری اس میں کس بات کی ہونی ہے؟ گرفتاری تو کوئی چکر نہیں ہے, لیکن یہ ایک نیت تو ظاہر کرتا ہے نا, ایک ارادہ تو ظاہر کر دیتا ہے نا کہ جب تاریخ بھی نہیں ہے 17 کو اگر وہ نہیں آتے پھر کوئی بات کی جاتی تو سمجھ میں بھی آتی. تو یہ بیچ میں ایک تاریخ مختص کر کے ایک جس کا نہ آگا نہ پیچھا, نہ کوئی منہ, نہ کوئی سیر, نہ کوئی پیر, یہ کر کے کرنا تو اس سے بہت شکریہ فیصل صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے.